بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا ہی گناہگار اور فاسق فاجر شخص تھا جس نے جب سے ہوش سنبھالا اللہ کی مخلوق کو تکلیفیں ہی پہنچاتا تھا۔ اس کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اللہ کی مخلوق کو ستایا نہ ہو۔ لوگ اس سے عاجز آ چکے تھے، اس سے کتراتے تھے، نفرت کرتے تھے، اس سے دور بھاگتے تھے، اس کے پاس بیٹھنا تک پسند نہیں کرتے تھے، اس کے ظلم و ستم سے باز آنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ ہی رکھے۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کے بہانے لوگوں نے دعائیں یاد کر لی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جاتی ہو۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک نیا کام شروع کیا تھا اور وہ کام بھی بڑا عجیب و غریب تھا، اس سے بھی لوگ تنگ تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں اس نے ایک بھی نیا اور نیک کام نہیں کیا۔ لوگ اسے دور سے دیکھتے ہی ادھر ادھر ہو جاتے، برا بلا بولتے، بڑبڑاتے، کہیں نظر آ جاتا لوگ گھبرا جاتے، دامن بچا کے گزرتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے نکل کر بستی کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، آنکھوں میں محبت کے چراغ جل رہے تھے، ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بستی میں آئے تو بستی کا ایک نہایت نیک، عابد اور ظاہر شخص آپ کو دیکھ کر اپنے بالائے خانہ سے اتر کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی آنکھوں میں عقیدت و احترام تھا۔ اس نے بڑی محبت سے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور ادب سے سر جھکا کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ درندہ صفت انسان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کو کیوں چوم رہا ہے۔ اس شیطان صفت انسان کے دل کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک میں ہوں، لوگ جس کا نام لینا پسند نہیں کرتے، مجھے دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں، اور ایک اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، بڑے بڑے نامور، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ان کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ سوچتے ہی اس پر رکت طاری ہو گئی۔ اس کا جسم لرزنے لگا اور ہچکیاں لینے لگا، رونے لگا، روتے روتے برا حال ہو گیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اس کے دل میں سچی توبہ جاگ اٹھی۔ اللہ اپنے بندوں کو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وہ بڑا اچھا جانتا ہے کہ اس کے دل میں حقیقی چیز کیا چل رہی ہے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ وہ تمام حقیقت کو، باطن کو، ظاہر کو، ہر طرح کو جانتا ہے۔ خطاؤں کو معاف کرنے والا وہ ہے۔ انسانوں کو کچھ نظر آتا ہے، اندر سے کچھ ہوتا ہے۔ وہ اپنی عنایات کی بارش جس پہ مرضی، جب مرضی، جیسے مرضی کرتا ہے۔ وہ رو رو کر اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ جب وہ عابد و زاہد کی نظر اس شخص پر پڑی، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کے چہرے پر نفرت پھیل گئی۔ وہ غصے سے بولا، ارے یہ مردود یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ یہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ یہ ایسا بدکار شخص ہے کہ دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اس نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا لیے کہ میرا انجام اس مردود کے ساتھ نہ کرنا، یہ تو بڑا فاسق اور فاجر شخص۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ گناہگار اپنے گناہ پر شرمسار ہو کر بخش دیا گیا۔ توبہ و استغفار اس کے لیے جنت کا دروازہ بن گیا۔ اب یہ جنت کا حقدار ہے، ہمارے در پر توبہ کے لیے آتا ہے، ہم اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ہم نے اسی وقت دونوں کی دعا قبول کر لی۔ عابد و زاہد نے دعا مانگی تھی کہ اس کا حشر اس کے ساتھ نہ ہو، اس لیے جنت کے بجائے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اس کی دعا نے ثابت کیا ہے کہ غرور اور تکبر کا مبتلا شخص، چاہے وہ جتنا ہی عبادت گزار ہو، جتنا ہی پرہیزگار ہو، جتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر وہ غرور میں چلا گیا تو وہ اپنی پرہیزگاری اور غرور کے ساتھ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور چاہے وہ نبیوں کی صحبت میں رہتا ہو، اس کا غرور کم نہ ہوگا تو وہ کسی صورت بھی جنت میں داخل نہ ہو۔ اور ایک گناہگار شخص جیسے ہی نبیوں کی صحبت میں آ کے اللہ سے توبہ و استغفار کرے گا اور اس کی رحمت کا شکرانہ ادا کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہمیں چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ صحبت کے ساتھ بندے کی اپنی نیت بھی معاملات زندگی پر اثر ڈالتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی صحبت آپ کو کامیاب کر دے اور اسی صحبت سے آپ متکبر ہو جائیں تو وہ آپ کو ناکام بھی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی اور آپ کو بھی اچھی صحبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس صحبت میں بھی عاجزی عطا فرمائے، انکساری عطا فرمائے اور اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ بہت مہربانی، اللہ حافظ۔